اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حظ عظیم یعنی مقدر میں سے وافر حصہ ملنا بڑی قسمت۔ حظ عظیم بڑے مقدر والے لوگ جن حظ عظیم بڑا مقدر آگے آیا ذو حظ عظیم، یہ لوگ ہیں جو بڑے مقدری لوگ ہیں۔ انسانوں کے درمیان یعنی ہم یہاں اصل میں ہے مسئلہ استقامت کا۔ حق پر رہنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ یا سب سے بڑی شاید ممکن ہے زیادہ ہو جائے بات، اس میں حصر اتنا نہیں کرنا چاہیے اس کا، وہ ہے انسانوں کی باہمی عداوت۔ شیطان حق کے راستے سے انسانوں کو جو بھٹکاتا ہے تو اس میں وہ جو ایک بڑی چال چلتا ہے وہ ہے انسانوں کو آپس میں ٹکرا دینا، آپس میں لڑا دینا، اور یہ پہلے دن سے اس کا آدم کے بیٹوں کے ساتھ یہی رویہ رہا ہے۔ اور انبیاء اس کی بہت کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسروں کے لیے دلوں کو صاف کرو۔ عداوت عدوان ہے، عداوت یہی جس سے آپ کہتے ہیں نا متعدی ہو جانا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متعدی ہونے کا لازم، اور متعدی تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو جس کا اثر دوسرے پر پڑے، یعنی اپنی فوری حدود سے تجاوز کر کے وہ پھیل جائے، یہ متعدی ہے۔ تو جو دشمن ہوتا ہے اس کا وہ وہی ہوتا ہے جو حد توڑتا ہے۔ انسانوں میں ایک دوسرے پر غلبے کی خواہش، اپنی حدود سے تجاوز، باہمی رقابت، یہ حق پر قائم رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ جو کہا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے۔ ظاہر ہے حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور رقابت حسد کا لازمی اظہار ہے اور وہ ہوتی ہے اس سے پیدا۔ پچھلی گفتگو میں ایک بات اس سے متعلق رہ گئی تھی اور وہ مجھ سے سوال بھی ہوا کہ
حسد کی لازمی نشانی کیا ہے کہ ہم نے اگر دیکھنا ہو کہ میرے اندر حسد تو نہیں پایا جاتا تو میں اپنے اندر کیا دیکھوں؟ حسد تو پایا جاتا ہے لیکن کیا وہ اثر انداز ہو رہا ہے، میرے قابو سے باہر نکل رہا ہے؟ جیسے میرے تمام مسائل ہیں، میرے جسم سے، روح سے، ذہن سے میں مسائل میں رہتا ہوں، حسد سے پاک ہم نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم اس سے لڑنا چھوڑ دیں تو ہم اپنے بہت سارے جیسے معمولی مسائل سے بھی لڑنا نہیں چھوڑتے، تو یہ جو سب سے بڑے مسائل ہیں ہمارے، ان سے لڑنا ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں جو ہمیں انسانوں سے تو دور کرتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے کے طور پر خدا سے دور کر دیتے ہیں؟ مخلوق سے دوری خالق سے دوری بنتی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ حسد اثر کر رہا ہے میری شخصیت پر، میرے وجود میں ایک فساد وہ پھیل رہا ہے، میرے اندر اصلاح کے نظام کو گھیرے جا رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی نشانی اگر کسی نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھ کر پریشان ہو جانا اور پریشان دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ ایک سادہ سی عام سی نشانی ہے۔ تو یہ ہے، اس میں ایک جو تھا کہ کیا یہ ہمارا مسئلہ عام ہے، تو اس کے ضمن میں ایک نفسیات میں اصطلاح بولتے ہیں جس کو کہتے ہیں مورل انڈگنیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ، اور یہ عام ہے مذہبی لوگوں میں عام ہے، کیونکہ ہمارا یہاں مسئلہ، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم اپنی اصلاح کے چکر میں ابھی ہمارے پاس کوئی، ہم مخالف ماحول میں نہیں بیٹھے جہاں ہم نے دفاع کرنا ہے اپنا، جو مجبوری ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کی ایک عام مثال دیتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک نوجوان گاڑی میں سوار ہوا اور ایک اور نوجوان گاڑی میں سیٹ پر بیٹھا ہے، اور جو سوار ہوا اس کے لیے بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب مذہبی لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام عام طور پہ کر رہے ہیں نا، ان کو اپنے آپ کو اس میں ذرا دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کا شکار ہیں۔ یہ بہت بھیانک، یعنی حسد خیر کے روپ میں ظاہر کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مورل انڈگنیشن۔ ایک نوجوان گاڑی میں سوار ہوا، دوسرا بس میں بیٹھا ہے، یہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے۔ اب اس کو تکلیف ہے اس بات کی کہ میں کھڑا ہوں بس میں، یہ بیٹھا ہوا ہے، چل یہ رہا ہے، اور یہ اب یہ کہہ نہیں سکتا نا، یہ کہے تو یہ چلے گی نہیں بات، اپنا بھی نقصان کر بیٹھے گا، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، بے وقوف۔ اب اس کو پتا ہے کہ یہ تو چلنا نہیں کام، اب میں کیا کروں؟ اندر اندر سے وہ کھول رہا ہوتا ہے کہ یہ بس میں بیٹھا ہے، میں کھڑا ہوں، تو اس میں اسے تکلیف ہوتی۔ اتنے میں ایک بزرگ گاڑی میں سوار ہوتے، گاڑی میں سوار ہوتے ہیں بزرگ، اور وہ نوجوان کرسی والا جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ جو کھڑا ہے
یہ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کشمکش ہوتی ہے اس میں، اس کے بعد یہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، بہت اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اور بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ایک بزرگ گاڑی میں سوار ہوا، تم کیسے حیوان اور بدماش انسان ہو کہ تم نے اس بزرگ کی، تمہارا اپنا باپ کوئی نہیں گھر میں، اگر تمہارا باپ ہو اور وہ اس طرح بس میں سوار ہو، تم انسانیت سے محروم ہو، تم انسانیت جو ہے انسانیت کے لیے داغ ہو، اور اس سے لڑتا ہے، ہاتھا پائی اگر کرنی پڑ جائے اس میں تو وہ اس کو حق اور خیر کا کی ضرورت سمجھ کر لڑنے پر آمادہ بھی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ اس کے اندر کا حسد ہے جس نے خیر کی دعوت کا رنگ بدلا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اکثر مذہبی لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کے پیچھے، کیونکہ میں بھی اب ظاہر ہے کہ کوئی اس میدان میں اب نیا نہیں رہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور وہ اتنے عرصے میں بالغ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، بلکہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا تجربہ خود تجربہ نہیں ہے، یعنی اور مشاہدہ نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں، اور جس کا اپنا تجربہ بھی ہو، مشاہدہ بھی ہو، وہ تھوڑا زیادہ چیز کو دیکھتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے تو بعض دفعہ اشتراک ہو جاتا ہے، تو اس سے تسلی بھی ہوتی ہے۔ اب 100 میں سے 99 لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اس مرض کا شکار ہے، اور یہ بہت بھیانک ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا وار ہے۔ تو کیا ہے استقامت؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ عجیب یہ لگتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنی دین کی دعوت، اتنی باتیں، اتنا یہ سب کچھ، لیکن یہ آدمی خود سے یعنی لگتا ہے کہ کھوکھلا ہے، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، اور موقع پہ یہ بالکل دوسری طرح کا آدمی لگتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے دین خاص کر جدید لوگوں نے، ایک زمانہ تھا جب دینداری روایت میں ڈھلی تھی ہمارے، اور ایک معاشرتی سپورٹ تھی اس کو، انگریز کی آمد کے بعد وہ سب بکھر گیا۔ اب جو مذہب کی طرف لوگ آتے ہیں وہ بنیادی طور پر جدید لوگ ہوتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا سائیکولوجیکل پیٹرن جو ہوتا ہے وہ مذہبی نہیں ہوتا، وہ جدید ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت نے اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کے لیے انہوں نے دین کو اپنایا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مطلب بہت مثالیں ہیں سامنے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی دین کی طرف آتا ہے وہ تشخص کے بحران کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو کہا کہ اسلام کا آغاز غربت میں ہوا تھا اور عنقریب یہ غریب ہو جائے گا، اور کیا فرمایا کہ فطوبى للغرباء،
یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ان پر پورا معاشرے کا ایسا ہوتا ہے ڈھانچہ کہ اس میں غریب کون ہے؟ جس پر تشخص کا بحران حملہ آور ہوتا ہے، مطلب وہ تشخص کے بحران میں گھر رہا ہوتا ہے، اسے ہی اجنبی کہتے ہیں نا۔ اجنبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ مشکل ہے اس کو سہارنا، لہذا اکثر لوگ اب اس کے نتیجے میں اپنی ماحول سے اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے ماحول سے ٹکراؤ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماحول انہیں جگہ نہیں دے رہا، مطلب سسٹم میں شناخت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو اب انہیں وہ مقام ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کی صلاحیت زیادہ ہو یا کم ہو، وہ ماحول میں چاہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسے تسلیم کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا اپنی شرائط پر تسلیم کرتی ہے۔ آپ دنیا کو بدلنے کے لیے نکلیں، دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے نکلیں، اور آپ دنیا کو پھر یہ بھی کہیں کہ تم مجھے تسلیم کرو، تو وہ تو آپ کو تسلیم نہیں کرے گی نا دنیا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑک بازی، ایک انتقامی نفسیات، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ منفی جذبات جو ٹکراؤ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان میں ہمدردی نہیں ہوتی۔ انبیاء نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ تم یہودیوں کو دشمن بناؤ، انبیاء نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ عیسائیوں کو دشمن بناؤ، کبھی نہیں کہا کہ انسانوں کو دشمن بناؤ۔ ہاں، یہ بتایا ہے کہ فلاں تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اس کا بھی مفہوم مخالف یہ نہیں ہے کہ جو تمہارا دوست نہیں ہو سکتا تم اسے دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ تمہیں جب تک اپنے دین پر نہ لے جائیں اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، تو یہ وہ دشمنی تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ اب دین یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ دشمنی، وہ تمہیں اپنے دین پہ لے جانا چاہتے ہیں، تم انہیں اپنے دین پر لانے کی کوشش کرو تو یہ دشمنی ہوگی۔ ایک مقام ہے جہاں مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اپنا دشمن بناؤ، اپنے انتقامی جذبات یہاں نکالو۔ وہ کیا ہے جس کی طرف سے سب کمزوری دکھاتے ہیں، اس کے سامنے سب نے ہتھیار ڈال رکھے ہیں، وہ ہے ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا۔ اور کہیں نہیں کہا کہ فلاں تمہارے دشمن ہے تم بھی انہیں بناؤ۔ نبی جب آتا ہے تمام مروء ارض پہ جو ان کے مخاطبین اس وقت ان کی جن کو وہ سب مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، تو نبی اگر انہیں دشمن بنانے پہ آ جائے تو کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اٹھ کر گالیاں دیتے ہیں مختلف گروہوں کے لیڈروں کو، چاہے مذہب کے نام پہ ہوں وہ، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کوئی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں کیا کہ ہم خدا کو مان کے نبی کو مان کے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے تھوڑے سا ایڈیشن کر لیا، وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، تو گالیاں دو۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہارے، تو ان کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو، وہ تمہارے سچے کو دیں گے۔ تو ہے قرآن کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ بات پاپولر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے عداوت بڑھتی ہے، یہ شیطان کی مدد ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے کہ انسانوں کے درمیان عداوت ڈال دے، اور عداوت کا سبب حسد ہے کہ وہ مقدر میں بڑھ گیا، میں نے خدا کو مانا، مجھے کیا ملا؟
میں نے اللہ کو مان کے فلاں فلاں قربانیاں کر دی، مجھے کیا ملا؟ ٹھیک ہے، میں نے فلاں مسئلے پر اتنی خیرات کی، اللہ سے اتنی دعائیں کی، مجھے کیا ملا؟ میں اللہ کی تقدیر اور تدبیر کو اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بت پرستوں کا عمل ہے، شرک اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو لوگ بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انسانوں کو آپس میں لڑا دیں، نبی کم سے کم پر لوگوں میں اتفاق پیدا کرنے آئے کہ لوگ آپس میں قریب ہوں۔ بھائی یہ اختلاف ہے، اس کی بھی کوئی بات نہیں، قریب آ جاؤ، یہ بھی ہے کوئی بات نہیں، ہاں اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اختلاف کو بڑھاتے چلے جاؤ نہیں۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس میں حوالے سے ایک بات سنی، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن بہرحال یہ بات، کیونکہ یہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا، ان کی طرف معمولی بات منسوب نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کی طرف جو من گھڑت باتیں بھی منسوب عام طور پہ ہوتی ہیں پہلے زمانے میں، اب تو اور طرح کا زمانہ آ گیا، لکھ کر دو، تو اب اتنا بڑا آدمی تو اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی بات گھڑ کے منسوب کرنی پڑتی ہے، اس لیے ضعیف اور موضوع احادیث تک بھی حکمت کے یا ان کو جاننے کے نقطہ نظر سے بعض دفعہ پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ بات موضوع ہے، من گھڑت ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن حضور کی طرف منسوب کرنی تھی، تو یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ کمال کی ہے، ہاں حضور نے نہیں فرمائی، اس پہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ یہ بات میری موضوع حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اصول غلط ہے، یہ بات غلط ہے، ہاں بالکل نہیں، یہ بات بہت بڑی ہے، بہت صحیح ہے، حضور نے نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ان کے بارے میں منسوب کیا ہے کہ کفر کے علاوہ ہر بات سے اتفاق ایمان ہے، ہم ایک بات پہ متفق نہیں ہو سکتے، کفر پر، ٹھیک ہے، باقی ہم اور کافر کے ساتھ بھی ہم قریب ہونے کے راستے نکالیں گے، دور ہونے کے نہیں، لیکن اگر میں دین کو اپنے حسد کی تسکین کا ذریعہ بنا رہا ہوں تو میں لازماً لوگوں سے دور ہونے کا بہانہ بناؤں گا، اس کو میں ماں باپ سے دور ہوں، کٹا دین کے اس حکم کی وجہ سے، اس دوست کو چھوڑا دین کے اس حکم کی وجہ سے، میں فلاں آدمی سے نہیں ملتا دین کے اس حکم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پورا میں نے عمل شروع کر رکھا ہے، اس کو میں جواز دیتا ہوں، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں عام طور پہ کہ میں اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ کو دعوت اور تبلیغ کے حریص لوگ یہ بحث اور مجادلے میں بہت جری، مشاق اور تیز لگیں گے، عمل میں اتنے ہی کمزور۔ ان کا تمام زور کیا ہوگا؟ کوئی ایسا علم، کوئی ایسی مہارت، کوئی ایسی چیز حاصل کر لیں کہ ہم دوسروں کو دوسروں کو دبا سکیں، ہم دوسروں کو مرعوب کر سکیں، اور زیادہ تر یہ مرعوب کس کو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں؟ دنیا داروں کو، وہی ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے نا، تو ہدف تو وہ ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مرعوب ہو جائے، مجھے تسلیم کر لے، میری بڑائی کے یہ عناصر جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہیں یہ ان کو دیکھ لے۔ لیکن یہ ہے کیوں؟ یہ انہی لوگوں میں آپ دیکھیں گے ایلیٹزم بہت ہوتا ہے، یہ امیروں اور مالداروں کے ساتھ بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں، غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ بالکل اور ہوتے ہیں، ان کو کبھی آپس میں ملنے نہیں دیتے، کبھی ایک مجلس میں ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ ایلیٹزم کس نے پیدا کر رکھا ہے؟
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے تشخص کے بحران سے نکلنے کے لیے ٹکراؤ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنا سیکھ لیا ہے. یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہین کی ذہانت سے چڑھتے ہیں، دولت مند کی دولت سے حسد کرتے ہیں، حسین کا حسن ان کو پسند نہیں آتا، ہنستے ہوئے کی ہنسی سے چڑھتے ہیں. یہ جتنی خوبیاں ہوتی ہیں یہ بالکل معاشرے کو مفلوج کر کے رکھ دینے والا، اس کے اندر سے تفریح اور خوشی کے ہر عنصر کو حذف کر دینے والا مزاج ہے. لیکن یہ مزاج کیوں ہے؟ یہ خوشگوار تعلق میں لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تعلق میں بوریت پیدا کرنے والے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اصل میں ٹکراؤ کا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ دیندار آدمی تو بہت پرکشش ہوتا ہے، بہت خوش مزاج اور مطمئن آدمی ہوتا ہے. میرے عدم اطمینان غیر مطمئن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی تم غریب رہ نہ جاؤ، میں امیر ہوں الحمدللہ، مجھے حظ عظیم ملا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، مجھے بڑا مقدر ملا ہے، میرے حصے میں خدا آیا ہے، میرے اندر چڑچڑا پن کیوں ہوگا؟ میں کسی کی گاڑی دیکھ کے کیوں چڑوں گا، کہوں گا کہ یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے. میں 10 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہوں، اگلا 5 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ تم فضول خرچی کر رہے ہو. بھائی لوگ جھگی میں بھی رہ رہے ہیں، تم جاؤ وہاں جھگی میں کیوں نہیں رہتے؟ 10 مرلے کے مکان کو چھوڑ کے جھگی میں رہو جا کے. ٹھیک ہے، تو یہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ تو مالدار کے مال سے چڑھنا اور دین، مطلب ہنستا ہوا آدمی آئے گا تو یہ پسند نہیں. کیوں؟ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، واللہ نہیں بولتے. لوگ دیندار لوگ جو آج کل کے ہیں ان سے بہت بھاگتے ہیں. اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بور لوگ ہوتے ہیں. یہ بور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اندر سے مطمئن لوگ نہیں ہوتے. دین کیا کہہ رہا ہے؟ اور بھائی تمہیں بہت ملا ہے، تمہیں قرآن ملا، تمہیں اللہ ملا، تمہیں نبی سے تعلق ملا، تمہاری نیند اس پہ حرام ہو رہی ہے کہ فلاں کو کوٹھی ملی، فلاں کو گاڑی ملی، فلاں کے بچے بڑے سکولوں میں پڑھ گئے، ٹھیک ہے، فلاں نے بڑے اسپتال سے علاج کروا لیا، فلاں وہ برانڈ پہنتا ہے، میں نہیں پہن سکتا. تو یہ تمام چیزیں تمہیں ہٹ کرتی ہیں، اور جب یہ کرتی ہیں تو تمہارے اندر سے جو جذبات تمہارے چہرے پہ تاثرات کو بار بار ابھارتے ہیں نا، تو وہ تمہارے چہرے کا مستقل تاثر بن جاتا ہے. بہادر آدمی کا چہرہ اور طرح کا ہوتا ہے، بزدل کا اور طرح کا ہوتا ہے، ذہین کا اور طرح کا ہوتا ہے، شہوت پرست کا اور طرح کا ہوتا ہے، لالچی کا اور طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مسلس چہرے پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب بھی کوئی تاثر ابھرتا ہے تو وہ والے مسلس متحرک ہوتے ہیں. اب جو کیفیات آپ پر زیادہ دیر رہیں گی وہ چھاپا آپ کے منہ پہ لگ جائے گا. دیکھنے والا اندازہ کر لے گا کہ یہ اس قسم کی چیز ہے. تو آپ کیوں ایک عالمگیر بحران ہے کہ مذہبی لوگ خوش لوگ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ان میں بھی ڈپریشن اسی طرح کا پایا جاتا ہے جیسا بدترین دنیا داروں میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ اس میں حسرت بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خدا کے بندے نہیں ہو نا. تو یہاں کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ انسانوں میں عداوت، انسانوں میں درار. کوئی بھی ایسا تبلیغ کا، دعوت کا، تنظیم کا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں میں درار پڑ رہی ہے تو یہ شیطنت ہے. شیطنت ہے. یہ انسانوں کا
باہمی تعلق، اس کو یعنی یہ دین نظام تعلق ہے اللہ کے بندوں کا اور اللہ کا، اللہ کی مخلوقات کا، اللہ کا. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ لوگ جو اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سب سے زیادہ ان کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کو توڑنے کے چکر میں رہتے ہیں. اس کو توڑ کے خود سے جوڑ لو، اس کو اس سے توڑ کے خود سے جوڑ لو، اس کو او بھائی اپنا بوجھ ہلکا کرو. تو یہاں کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں آدمی پر، اس میں اطمینان نہ ہو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ٹھیک ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق ہوں گے. تو فرشتے اس دنیا میں ساتھی ہیں، اس دنیا میں ساتھی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت محض وہی نہیں ہے. یہ جو اس دن بات آئی تھی کہ جنت جس منزل کا مقام کا نام ہے، یہ دنیا اس کے احاطے میں ہے. وہاں فرشتے دوست ہیں، یہاں فرشتے دوست ہیں. ٹھیک ہے؟ رب وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. فرق کیا پڑے گا؟ امتحان ختم ہو جائے گا. جنت دونوں جگہ ہے. ابن تیمیہ کو بڑی سزائیں ملتی تھی تو کہتے تھے میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری جنت میرے سینے میں ہے. تو جنت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں. فرشتے جس کے دوست ہوں وہ جنت کے ماحول میں رہنے پہ کوئی شک ہے. لیکن ہم نے ناپاکی کی تہذیب کو اپنا رکھا ہے، جسم میں بھی، اور حسد کو اپنا رکھا ہے، اپنی روح کو تک میں گھس گیا ہے. یعنی ہماری روح کو اندھیرا کر دیا ہے حسد نے، ہمارے جسم کو برباد کر دیا ہے ناپاکی نے، ہماری کل گروتھ کا نظام برباد ہو گیا، ہماری تنہائی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب کیا ہے؟ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وضو پاکی کا عمل ہے. کبھی غور کریں اس پہ، آدمی لرز جاتا ہے کہ پاکیزگی کی اہمیت دین میں کتنی ہے. صرف ایک پاکیزگی کو مد نظر رکھ کے دین کے اتنے احکامات پہ آپ نظر دوڑائیں، سب کھلتے چلے جائیں گے. او بھائی، عرب کا معاشرہ تھا، صحرا تھا، جنگیں ہو رہی تھیں پانی پر، وہ انہوں نے اونٹنی ذبح کر دی نبی کی پانی کے مسئلے پر. 5 وقت کہا وضو کرو پانی سے. اتنا شدید پانی کا بحران، صحرا، 5 وقت اتنے مسلمان وضو کریں، کتنا پانی استعمال ہوتا ہوگا آپ نہیں جانتے. مطلب ہم نے دیہات دیکھے اپنے بچپن میں، وہاں کوئی پانی نہیں، مطلب اپنا ننیال وغیرہ، اب تو وہاں بھی ہو گیا جب ڈیم بنے، یہ وہ ان سے واٹر سپلائی کا نظام بن گیا نا جب وہ مشرف وغیرہ کے دور میں. تو لیکن وہاں کنویں سے بھر بھر کے پانی آتے تھے، باقاعدہ لوگ مقرر ہوتے تھے. ہم یہاں سے جاتے تھے، وہاں جا کے جناب کھول دیا اس کو اور ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں نیچے. پورے گھر میں زلزلہ آ جاتا تھا کہ بند کرو پانی. یعنی عجیب و غریب، جیسے روح نکل رہی ہو گھر کی. تمام گھر الرٹ ہو جاتا تھا کہ بند کرو پانی. شور اٹھ جاتا تھا پورا، جیسے کہیں آگ لگا دی ہو کسی نے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ عرب میں پانی کا مسئلہ کتنا تھا، لیکن وہاں پر بھی وضو، غسل فرض کیا گیا. اور جو غسل فرض کیا گیا وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ کوئی لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ ضرورت چلو پیش آتی ہو سال میں.
پاکیزگی کو دیکھیں آپ، کتنی اہمیت ہے. تو یہ پاکیزگی کی اہمیت پہ آدمی سوچے تو صحیح، اگر اس کو تھوڑا سا اس کا. تو ہم پاکیزگی سے بھی محروم ہوئے، ہم حسد کا شکار ہو گئے. ہمارے اندر تو فرشتے کہاں سے نازل ہوں گے؟ ہمیں جنات قابو کرنے کا شوق ہے. اللہ نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، کریں نہیں. متاثر بے وقوف لوگ متاثر ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، جنات جنات جنات. اس نے جن قابو کیا ہوا ہے، یہ کون سے متاثر ہونے کی بات ہے؟ تمہارے گھر میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں، تم گداگر کے کشکول پہ رشک کر رہے ہو. جن کیا چیز ہوتے ہیں؟ مسکین مخلوق بیچاری. اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تمہیں، فرشتے تمہارے دوست ہیں، تم متاثر ہو گئے ہو جنوں والی سرکاروں سے. اور کہتے نہیں ان کے پاس بہت بڑے پہنچے بزرگ ہیں، ان کے پاس جن آتے ہیں پڑھنے کے لیے. لا حول ولا قوت. جن کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں کے مقابلے میں جن کچھ نہیں ہے، کمی ہے فرشتوں کے. مطلب ایک فرشتہ پر مار دے تو جنات گرد کے ذرات کی طرح اڑتے ہوئے جائیں گے. وہ تمہارے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ امریکہ تمہارا دوست ہے اور تم مشرف پرویز کی دوستی پر رشک کر رہے ہو. کتنے بے وقوف ہیں ہم، اور ڈر بھی ہوتے ہیں. جنات ہیں، وہ جنات ہیں. یہ کوئی بہت متاثر نہیں بات ہے. مطلب وہ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ایک مطلب غریب آدمی جو ہے نا، ذہنی غربت بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، تمام طرح کی ہوتی ہے، وہ نکلتا نہیں اس میں سے. مجھے ایک دوست ایک دفعہ کہہ رہا ہے، ہم وہ بیریا ٹاؤن گئے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کا گھر ہے. تو جب سے وہ بھی بیریا ٹاؤن گئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اب تو عزت ہماری کرنی شروع کرو. اب ہم ان کے گھر میں گئے تو وہاں پر وہ بن رہا تھا ابھی. تو وہاں وہ ایک لڑکا آیا جو وہ تھا نا، اس کو کیا کہتے ہیں جو پودے شودے کاٹتے ہیں، یہ بولے مالی آیا. وہاں وہ لڑکا جوان سا تھا. وہ اب اس سے میں نے نا، وہ مزاج ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ سوچتے رہنا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. ایک بیماری ہے، معذوری ہے. چلو اب وہ دوسرے لوگ ترس کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہو یار یہ کیا ہوا، اس کو ہو گیا. اب وہ آیا لڑکا، ملا، بیٹھا، باتیں ہوئی کہ یار یہ تو بہت بڑا بحریہ ٹاؤن بہت بڑا ہے. یہ کہتا ہے لیکن جی جو ملک ریاض ہے نا، بہت سادہ آدمی ہے، بہت سادہ. اب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا تم تو قریب سے جا رہے، ہم نے تو نام ہی سنا ہے، ٹی وی میں دیکھا ہے، تم یار وقت ہوتے ہوگے تو آتا ہوگا، دیکھتے ہوگے، تو بتاؤ کہ کیسے کچھ مطلب. اب غریب کی اپروچ دیکھیں آپ. یہ ہوتا ہے مطلب جیسے جنات ہیں اور جیسے یہ ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سادہ آدمی ہے جی. پچھلے دنوں وہ یہاں آیا اور ہیلی کاپٹر سے اترا، اتنا سادہ آدمی ہے، کینچی چپل پہنی ہوئی اور کوئی 4-500 کا سوٹ پہنا ہوا تھا. بہت سادہ آدمی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا غریب آدمی ہے نا کہ اس ہیلی کاپٹر نظر ہی نہیں آ سکتا. ہیلی کاپٹر سے اترا ہے، وہ کینچی چپل اور 500-600 روپے کا سوٹ، بس اس کی جو چھلانگ ہے نا وہ جوتوں کے جوڑے اور کپڑوں کے جوڑے تک ہے. بس لمٹ وہ ہے نا، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا. مطلب بہت سادہ ہے، مطلب بالکل بہت سادہ آدمی ہے، بہت سادگی کے. وہ کینچی چپل پہنی ہے کیونکہ اس کو مسئلہ ہے چپلوں کا، چپلے کا، جوتے کا، اس کو یہ مسئلہ ہے. ہاں، اور کپڑوں کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے بس. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا مزاج بھی جناتی ہے نا تھوڑا سا. ہم نے تمام وہ والے، یعنی جنات کا سب سے بڑا معنی کہ حسد، ناپاکی، گوبر کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہڈیاں گندی.
ابلیس آگ سے بنا ہے، جن ہے، ہم بھی اسی طرح کے، وہی مسئلہ ہے جنات کا، حسد، ہمارا بھی وہی ہے، ہم میچ کرتے ہیں نا سر ہمارے مسئلے، اور ہم پھر متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ جنات اس کے قابو میں، کیا مطلب ہے؟ وہ دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس نے فرشتوں سے کیا لینا ہے؟ فرشتے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہیے گھوڑے بدماش اپنی تسکین کے لیے، وہ بھی جنات ہی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اس کے پاس جنات ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو جنت کے دو مقام ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، یہ دنیا اور وہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب یہاں کیا ہے کہ وہاں تمہیں دو طرح کی چیزیں ملیں گی، ایک وہ ہوتی ہیں جو آدمی کی مطلب وہ ہوتی ہے نا کہ خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، آدمی کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، تشتہی انفسکم، تمہارے نفس میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے نا، ایک چیزیں تمہیں وہاں وہ ملیں گی، یعنی جو بھی تمہارے نفس کی طلب ہے، ایک تو تمہیں وہ ملے گی جو نفسوں کی اشتہا ہے، جو تمام ہی لوگوں میں تقریباً ایک جیسی پائی جاتی ہے، اشتہا نفس وہ ملتی جلتی ہے، وہ کھانا کھانا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے، یعنی کوئی کیا پسند کرتا ہے، کوئی کیا، یعنی یہ الگ ہے، مطلب ایک آدمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، دوسرا آدمی موبائل خریدنا چاہتا ہے، تیسرا آدمی کہیں کسی جگہ سیر کرنے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے لوگ ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کتاب پڑھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں جگہ جا کے اس کی تصویر بنا کے اور پھر اس کا اشتہار دینے میں مزہ آتا ہے، طرح طرح کے، یا میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ مجھے تب تک کھایا ہوا تسکین ہی نہیں ہوتی جب تک میں اس کی تصویر بنا کر سارے غریبوں کو دکھا نہ لوں کہ دیکھو میں نے تو آج یہ کھایا ہے، تو تمہیں کبھی نصیب ہوا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت تک وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہضم ہی نہیں ہوا نا، مطلب وہ جب تک دوسرا سڑے نہ تو وہ کھانا کچا رہتا ہے ہمارا، یعنی دوسرے کے جلنے سے یہ پکتا ہے، یعنی ہمارے بہت ساری ڈشز دوسرے کے جلنے سے پکتی ہیں، وہ جلے گا تو یہ پکے گا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب طرح طرح کے لوگ ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب اس میں ہم فیصلہ نہیں کون کرنے والے ہیں کہ کون گھٹیا ہے اور کون نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مختلف پھر مطالبے بھی ہوتے ہیں، ایک آدمی کو یہ چیز، ایک ہے سب کی ضروریات، ایک وہ ہے، اور اس میں پسند ناپسند، ایک اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں باغبانی کروں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں وہاں حوروں کے نغمے سنوں، ٹھیک ہے جی، میں نے یہاں نہیں سنے تو چلو وہاں سن لوں، ٹھیک ہے جی، تو صحیح۔ اب یہ طرح طرح کے مزاج ہیں، تو وہ جو چاہیں گے وہ ان کو مطالبہ کریں گے، وہ بھی ملے گا، یعنی جو ان کی زبان کے دو طرح کے مطالبے ہوتے ہیں نا، ایک زبان جو چکھ کر کرتی ہے اور ایک جو بول کر کرتی ہے، تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ایک وہ ہے جو تم حواس سے محسوس کر کے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو تمہاری عقل میں جا کر ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس سے ایک مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ایک آگے اس میں انتہا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ
مہمان نوازی ہے، ٹھیک ہے، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یعنی اب مہمانی ہے کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی مہمان وہی ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں ایک دن میں مہمان، 2 دن مہمان، مہمان 3 دن اور چوتھے دن مہمان. تو اب تم مہمان ہو، وہ ایک وقفہ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو یہ مہمانی ہے، یعنی ابتدائی ضیافت. یہ سب کچھ تم کو ابتدان جیسے مہمان کو ٹھنڈا پانی یا چائے یا مشروب مختلف وقت کے مطابق، یہ جو تمہارے نفس کا کل مطالبہ ہے یہ تمہیں آغاز میں بس دے دیا جائے گا. یعنی کسی مسافر کو گرمیوں میں جب وہ آتا ہے تو پانی کے ایک گلاس کی طرح. یہ سب نزلا من غفور الرحیم ہے. تو وہ غفور ہے، وہ تمہاری تمام غلطیوں کو ڈھانپ دے گا، اور رحیم ہے اس کے بعد عطا بھی کرتا رہے گا. یہ نہیں کہ غفور ہے معاف کر کے پھر کہے کہ اب جاؤ میں نے معاف کر دیا یہی بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہے. وہ معاف کرے گا پھر نوازے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہے وہ بات آگے آ رہی ہے، وہ بہت اہم ہے جس کا ہم کر رہے ہیں نا، کہ یہاں ایک بات اصول کی طرح چلا بھائی اس کو نظر انداز کر دیں گے پورا نظم بکھر جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین پر استقامت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسانوں کا نزاع باہمی. اگر انسانوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا اور دشمنی پیدا ہو جائے گی تو یہ اس دنیا میں الجھ جائیں گے. آخر کیوں انسانوں کا جھگڑا بڑا مسئلہ ہے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اسی دنیا میں الجھے رہیں گے. تو کیا کرتا ہے دین؟ آ کے کہتا ہے کہ ان جھگڑوں کو تم آئے ہو ختم کرنے، نہیں ہوں گے ختم، اختلاف ختم نہیں ہوگا، کوشش ہم نے کرنی ہے جیسے ہم زندگی میں تمام چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، بند کر دیجیے، گرمی تو نہیں، ہاں بس اچھا ٹھیک. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ یار ہفتے میں ایک دن پھنس جاتے ہیں تو یہ ٹکراؤ ہوگا کہ ٹکراؤ کرنا ہے. تو اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا. ایک ہے ٹکراؤ ہونا، ایک ہے ٹکرانا. یعنی ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کرنا ہے. میں گندا ہو جاتا ہوں یا میں نے گندا ہونا ہے، میں نے روز صفائی کی کوشش کرنی ہے. میں کوئی ایسا چیز ایجاد نہیں کر سکتا کہ میں ایک دفعہ تیزاب اپنے اوپر انڈیل لوں اور ہمیشہ کے لیے صاف ہو جاؤں. یہی ایک طریقہ ہے نا کہ اوپر تیزاب انڈیل کے ہمیشہ کے لیے صفائی ہستی سے صاف ہو جاؤ، کوئی اور طریقہ تو نہیں. تو کوشش کرتے رہنا. اب یہ اختلاف ختم نہیں ہوں گے، دشمنیاں ختم نہیں ہوں گی، یہ پتہ ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ یہ اب جب کوشش کریں گے ان کو ختم کرنے کی، دوریاں کم کرنے کی، یہودیوں سے دوریاں کم کریں، عیسائیوں سے دوریاں کم کریں، ہندوؤں سے دوریاں کم کریں، قادیانیوں سے دوریاں کم کریں، ٹھیک ہے، شیعوں سے دوریاں کم کریں، اہل حدیث بریلویوں سے کم کریں، ٹھیک ہے، ملحدوں سے کم کریں. نبی اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی طرف لانا ہوتا ہے، انہیں دھکیلنا نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ اس میں مسائل رہیں گے، لیکن اب اس کا فرق کیا پڑے گا؟ آپ اس کو اصول مان لیں گے یہ تو ہوگا تو درار بڑھتی چلی جائے گی نا. لیکن آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ
فساد زیادہ بڑھے گا نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مذہبی لوگ نبیوں کی منشا کے بالکل مخالف ان مسائل کو بڑھانے میں لگے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حق پر ہونے کا تب تک ثبوت نہیں ہوتا جب تک دوسرے آپ کو گالیاں نہ دیں. اور بھائی نبی اس لیے محنت کرتے ہیں, لوگ جو دل ہے کرتے رہے, نبیوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی. نبی آتے ہیں تعلق میں محبت بڑھانے, اور شیطان کیا کرتا ہے؟ بغض رقابت بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تبلیغ کے بعد وہاں کے دعائیں دی, دعائیں دی ہیں, اس لیے بالکل اس لیے دعائیں دی ہیں کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ان کی نسل ختم ہو جاتی, لیکن حضور نے نہیں کیا یہ کام. کیوں نہیں کیا؟ یہاں ہمیں اپنی کرامت پہ یقین نہیں آتا جب تک دوسرے کی نسل نہ اجڑ جائے, کہ مطلب اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اب اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا. اللہ تو کہتا ہے کہ من عاد لی ولی فآذنتہ بالحرب, تو اللہ کیوں نہیں لڑ رہا پھر اس سے؟ ہمیں یقین ہی نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے کہ میں کوئی شاید تھوڑا نیک ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کچھ کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ خود بدبخت آدمی ہے نا جو یہ سوچ رہا ہے. یہ بہت اللہ کے ولی بننے والوں کے جو ہے نا اس طرح کے شوق ہوتے ہیں, عجیب عجیب شوق ہوتے ہیں. وہ چھو کرتے ہیں نا تو اندر کی نحوست باہر پھینک دیتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ان کے ماتھے پہ جو نشان بنا ہوتا ہے نا, اکثر لوگوں کا, وہ سجدے میں ان کے دل کی سیاہی الٹ کے ماتھے پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہے یار, اتنے لوگ مسلمان ہوتے تو دنیا میں کفر ہوتا. وہ اتنے لوگوں نے دنیا بدل کے رکھ دی, تو مسلمان کہاں ہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے مسلمان جو ہے مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, دشمن ان سے لڑتا بھی ہے, ان کے لیے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ خود تو حالت اطمینان میں ہوتے ہیں نا. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے خود مطمئن نہیں. ان کو دیکھو تو یا ان میں غصہ ہے, چڑچڑا پن ہے, انتقامی نفسیات ہے, ہر جگہ دیکھ لیں, ہر جگہ دیکھ لیں آپ کو مطمئن آدمی نہیں ملیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا میں بہت زیادہ مسائل ہیں, میں دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتا, بچا نہیں سکتا, الحمدللہ میں اس آگ سے تو بچا ہوا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے میں کوشش کر رہا ہوں, جیسے ایک امیر آدمی ہوتا ہے, امریکہ اب دنیا کا امیر ملک ہے, واحد امیر ملک دنیا میں, تو وہ اب دوسروں کو امیر کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے امیر ہو جائیں کسی طریقے سے. یہ بے وقوف امیر نہیں ہو رہے, وہ امیر کرنا چاہتا ہے سب کو, لگا ہے اس محنت میں. کبھی مار کے, جیسے نالائق بچے نہیں ہوتے اولاد والدین کے, ان کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے, ان کو نصیحت کی جاتی ہے, ان کو مارا بھی جاتا ہے, کبھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ خبردار میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا کہ تم میرے بیٹے ہو, نکل جاؤ باہر سے. تھوڑے دن بعد بیٹا آگے کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی مجھے تسلیم کر لیں, میں آپ کا بیٹا ہوں. تو اور وہ دبا رہا ہوتا ہے کہ خبردار میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا, تم آگ کر دیا تم کو. اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟